کہتے ہیں کہ ظلم ایک دن اپنے انجام کو ضرور پہنچتا ہے۔ حجاج بن یوسف ظلم کا دوسرا نام بنو امیہ کا پالتو دہشت گرد سینکڑوں صحابہ کرام اور تابعین کو اور ہزاروں کی تعداد میں عام مسلمانوں کے لیے بے دریغ شہید کرنے والا بنا۔ بنو امیہ کا پالتو دہشت گرد حجاج بن یوسف کون تھا اور اس نے کون کون سے صحابہ کرام کو شہید کروایا اور اس کا عبرت ناک انجام کیا ہوا؟ اس کا نام ابو محمد حجاج بن یوسف بن حکم بن ابو عقیل ثقفی تھا۔ یہ طائف میں پیدا ہوا، اس کی پرورش ہوئی۔ حجاج بن یوسف طائف کے مشہور قبیلہ بنو ثقیف سے تعلق رکھتا تھا۔ حجاج بچپن سے ہی اپنے ہم جماعتوں پر حکومت کرنے کا عادی تھا۔ تعلیم سے فارغ ہو کر اس نے اپنے باپ کے ساتھ ہی تدریس کا پیشہ اختیار کیا، لیکن وہ اس پیشے پر قطعاً مطمئن نہ تھا اور کسی نہ کسی طرح حکمران بننے کے خواب دیکھتا رہتا تھا۔ بالآخر وہ طائف چھوڑ کر دمشق پہنچا۔ کسی نہ کسی طرح عبد الملک بن مروان کے ایک وزیر کی ملازمت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وزیر نے جلدی ہی اس کی انتظامی صلاحیتوں کو بھانپ لیا اور اس کو ترقی دے کر اپنی جاگیر کا منتظم مقرر کر دیا۔ ایک چیز جس کی وزیر کو ہمیشہ شکایت رہتی تھی اس کی سخت گیری تھی، لیکن اس کی سخت گیری کی وجہ سے ہی وزیر کی جاگیر کا انتظام بہتر ہو گیا تھا۔ اتفاق سے عبد الملک کو اپنی فوج سے سستی اور کاہلی کی شکایات پیدا ہو گئی اور اس نے ایک محتسب مقرر کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس وزیر نے حجاج کا نام پیش کیا، لیکن یہ وضاحت کر دی کہ آدمی سخت گیر ہے، اس لیے وہ اس کے افعال کے لیے جواب دینا ہوگا۔ اس طرح حجاج عبد الملک کی فوج میں شامل ہو گیا۔ اس حیثیت سے اس نے عبد الملک کی خوب خدمت کی اور اموی فوج اس سے دہشت کھانے لگی، یہاں تک کہ خود وزیر کا دستہ بھی اس کی سخت گیری کا شکار ہوا، حالانکہ وہ خود کئی سال انہی میں شامل رہا تھا۔ عبد الملک نے جب عراق پر حملہ کیا تو مصعب بن زبیر کے خلاف اس کے سخت اقدامات نے عبد الملک کو قائل کر دیا کہ حجاج اس کے کہنے پر کوئی بھی قدم اٹھا سکتا ہے اور اس کے لیے اخلاقی اور مذہبی حدود کو عبور کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مکہ میں پناہ گزین تھے اور عبد الملک کو ان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے کسی ایسے ہی شخص کی تلاش تھی جو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاتمہ کر سکے۔ چنانچہ حجاج بن یوسف کو اس مہم کا ذمہ دار بنایا گیا۔ اس نے مکہ کی ناکہ بندی کر کے غذائی بحران پیدا کر دیا اور سنگ باری کی جب شامی خانہ کعبہ کی حرمت یا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اخلاقی درخواستوں کی وجہ سے ہچکچاتے تو حجاج خود سنگ باری کرتا تھا۔ اس مہم میں اس نے انتہائی صفائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر ڈالا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی صاحبزادی اسماء بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے۔ حجاج بن یوسف نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا اور ان کی لاش کو لٹکا دیا تو اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ جا کر ابن زبیر کی ماں کو میرے پاس لے کر آؤ اور اس کے سر کے بالوں سے کھینچ کر لاؤ۔ جب وہ آدمی ابن زبیر کی والدہ سیدہ اسماء بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور جا کر ان سے کہا کہ آپ کے بارے میں حجاج بن یوسف کا یہ حکم ہے، تو آپ نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گی، تو مجھے بالوں سے گھسیٹ کر ہی لے کر جاؤ۔ اب وہ لوگ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی کے ساتھ ایسی حرکت نہ کر سکتے تھے، چنانچہ حجاج بن یوسف خود غصے میں پھنکارتا ہوا اسماء بنت ابو بکر صدیق کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، دیکھا میں نے تمہارے بیٹے کا کیا حشر کیا۔ اسماء بنت ابو بکر صدیق نے جواب دیا کہ تو نے میرے بیٹے کی دنیا تباہ کی ہے، لیکن میرے بیٹے نے تیری آخرت کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ سن کر حجاج غصے سے وہاں سے پلٹ کر واپس چلا گیا۔ اس نے ہر اس شخص کو قتل کروا ڈالا جس سے اموی اقتدار کے خلاف زبان کھولنے کی توقع کی جا سکتی تھی۔ اس کے مظالم نے عوام کے حوصلے پست کر دیے تھے اور وہ عمومی غلامی پر رضامند ہو گئے تھے۔ مکہ کے بعد مدینہ کی باری آئی۔ حجاج بن یوسف وہاں پہنچا تو صحابزادوں اور تابعین کی ایک کثیر تعداد وہاں پر موجود تھی۔
اس نے اہل مدینہ کو جمع کر کے ایک زوردار تقریر کی اور انہیں عبد الملک کی بیت لینے پر آمادہ کرنا چاہا۔ تاہم اہل مدینہ خاموش بیٹھے رہے اور کسی نے مخالفت بھی نہ کی، لیکن کسی نے بیعت کی جرات بھی نہ کی۔ حجاج نے انہیں 3 دن کی مہلت دے کر رخصت کر دیا، لیکن ساتھ ہی قتل و غارت کا مشغلہ شروع کر دیا۔ لوگ اس کے جور و ستم کے واقعات سن چکے تھے اور واقعہ ہرا انہیں ابھی بھولا نہیں تھا، اس لیے انہوں نے عبد الملک کی بیعت کر لی۔ حجاج بن یوسف نے معززین کی ایک فہرست تیار کی اور ان سب کو یکے بعد دیگر طلب کر کے بیعت لی۔ جس نے اموی حکومت پر تنقید کی اور بیعت سے انکار کیا، اس کی گردن اڑا دی۔ 2 ماہ تک اس کی بربریت کے مظاہرے بھرپور سے بھرپور ہوتے رہے۔ بالآخر اس مقدس بستی کے باشندوں سے قیامت ٹل گئی اور حجاج کا تبادلہ عراق کر دیا گیا۔ عبد الملک نے اہل خراسان، کوفہ اور بصرہ کی باغیانہ روش کو ختم کرنے کے لیے حجاج بن یوسف کو گورنر مقرر کیا۔ اس نے صرف 12 آدمی ساتھ لیے اور 1000 میل کا فاصلہ طے کر کے بالکل غیر متوقع طور پر کوفہ پہنچا۔ کوفہ میں داخلے کے وقت اس نے نقاب پہن رکھی تھی تاکہ لوگ اسے پہچان نہ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی اہل کوفہ کو پکار کر مسجد میں جمع ہونے کا حکم دے رہے تھے۔ حجاج بن یوسف مسجد پہنچا تو لوگ شرارت پر آمادہ نظر آتے، کنکریاں ہمراہ لائے تھے تاکہ ان سے نئے گورنر کا استقبال کر سکیں۔ اس نے ممبر پر چڑھ کر نقاب الٹی اور تقریر اس طرح سے شروع کی کہ لوگوں سنو اور ہوش حواس درست کر کے سنو، تمہاری شورش پسندی اور شرارتوں سے تنگ آ کر امیر المومنین نے اس بار اپنے ترکش کا سب سے سخت گیر ترین تیر چلایا ہے۔ تم منافق، مفسد اور باغی ہو، تم نت نئی شرارتیں کرتے ہو اور ہرانے والے حاکم سے بغاوت کرنے کے عادی ہو۔ سیدھے ہو جاؤ اور اطاعت کے لیے سر جھکا دو، ورنہ تمہیں ایسا ذلیل و خوار کروں گا کہ تمہاری آئندہ نسلیں تم پر لعنت بھیجا کریں گی۔ میرا غصہ بہت تیز اور میرا انتقام بہت ہولناک ہوگا۔ تم سیدھی طرح سے راہ راست پر آ جاؤ، ورنہ خدا کی قسم میں تمہاری کھال کھینچ لوں گا، اس میں بھس بھروا دوں گا۔ اس تقریر سے لوگ بری طرح سے مرعوب ہوئے۔ اس نے عبد الملک کا خط پڑھنے کا حکم دیا جس میں اس کی تقریر کا حکم تھا۔ خط کا آغاز السلام علیکم سے ہوتا تھا۔ لوگ سہمے ہوئے خط سن رہے تھے، لیکن حجاج بن یوسف سخت غصے کے عالم میں چیخا، کمینو، امیر المومنین تم پر سلام بھیجتے ہیں اور تم میں سے کوئی جواب تک دینا گوارا نہیں کرتا۔ اس پر سب لوگ نے بیک وقت سلام کا جواب دیا اور خط کو نہایت غور سے سنا۔ حجاج کے ظالمانہ رویے کے خلاف سب سے بڑی بغاوت اموی سالار عبد الرحمن ابن اشعت نے کی، مگر اس کو بھی حجاج بن یوسف نے دھوکے سے مروا دیا۔ یا تہذیب التہذیب میں آیا ہے کہ حجاج بن یوسف نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو لکھا کہ حضرت عطیہ بن اوفو کو طلب کر کے ان سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کرنے کا مطالبہ کرے۔ اگر وہ ایسا کرنے سے انکار کر دے تو ان کو 400 کوڑے لگا کر داڑھی منڈوا دیں۔ محمد بن قاسم نے ان کو بلوایا اور مطالبہ کیا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کریں۔ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تو محمد بن قاسم نے ان کی داڑھی منڈوا کر 400 کوڑے لگوائے۔ اس واقعے کے بعد وہ خراسان چلے گئے۔ وہ حدیث شریف کے سکہ راوی تھے۔ حجاج بن یوسف نے اپنے اور حکومت کے مخالفین پر بے جا ظلم و زیادتی ڈھائے۔ اس کی محبوب سزا مخالف کے بے لباس کر کے بغیر چھت کے قید خانوں میں رکھنا تھا۔ اس معاملے میں وہ مرد اور عورتوں کی تمیز بھی نہیں رکھتا تھا۔ مزید اذیت دینے کے لیے وہ ایک ہی خاندان کے مرد اور خواتین کو ایک ہی جگہ پر بے لباس کر کے قید کر دیا کرتا تھا۔ ایک وقت میں اس کے بنا لباس قیدیوں کی تعداد 50,000 تک پہنچ گئی تھی، جن میں نصف سے زیادہ خواتین شامل تھیں۔ ان قیدیوں میں اکثریت حجاج بن یوسف اور بنی امیہ کے سیاسی مخالفین کی تھی۔ محترم ساتھیو، ظلم کی رسی اللہ تعالیٰ خود ہی ڈھیلی کرتا ہے اور پھر جب اس کو کھینچتا ہے تو پھر ظلم کا نام و نشان تک مٹ جاتا ہے۔ حجاج بن یوسف ظالم سخت انسان کا انجام بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ حضرت سعید بن جبیر جو ایک تابع تھے اور بعض روایات کے مطابق یہ صحابی بھی تھے،
یہ بہت درویش صفت انسان تھے۔ ایک دن ممبر پر بیٹھے تھے کہ ان کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے کہ حجاج بن یوسف ایک ظالم شخص ہے۔ ادھر جب حجاج بن یوسف کو پتہ چلا کہ یہ میرے بارے میں ایسا گمان کرتے ہیں تو اس نے آپ کو اپنے دربار میں بلا لیا اور بلا کر پوچھا، کیا تم نے میرے بارے میں ایسی باتیں بولی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، ہاں بالکل، تو ایسا ہی تو ایک ظالم شخص ہے۔ یہ سن کر حجاج کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے آپ کے قتل کے احکامات جاری کر دیے۔ جب آپ کو قتل کرنے کے لیے دربار سے باہر لے کر جانے لگے تو آپ مسکرانے لگے۔ حجاج بن یوسف کو ناگوار گزرا۔ اس نے پوچھا، کیوں مسکراتے ہو؟ تو جو آپ نے جواب دیا، تیری بے وقوفی پر اور جو اللہ نے تجھے ڈھیل دے رکھی ہے اس پر مسکراتا ہوں۔ حجاج نے پھر حکم دیا کہ اسے میرے سامنے ہی ذبح کر دو۔ جب خنجر گلے پر رکھا گیا تو آپ نے اپنا رخ قبلے کی طرف کر لیا اور یہ جملہ فرمایا، اے میرے اللہ، میرا چہرہ تیری طرف ہے، تیری رضا پر راضی ہوں۔ یہ حجاج نہ موت کا مالک ہے نہ زندگی کا۔ جب حجاج نے یہ سنا تو بولا، اس کا رخ قبلے کی طرف سے پھیر دو۔ جب قبلے سے رخ پھیرا تو آپ نے فرمایا، اللہ، رخ جدھر بھی ہو تو ہر جگہ موجود ہے، مشرق مغرب ہر طرف تیری حکمرانی ہے۔ میری دعا ہے کہ میرا قتل اس کا آخری ظلم ہو اور میرے بعد اسے کسی پر مسلط نہ فرمانا۔ جب آپ کی زبان سے یہ جملہ ادا ہوا اس کے ساتھ ہی آپ کو ذبح کر دیا گیا اور اتنا خون بہا کہ دربار تر ہو گیا۔ ایک سمجھدار بندہ بولا کہ اتنا خون تب نکلتا ہے جب کوئی خوشی خوشی مسکراتا ہوا اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ وہ واقعی ان کی شہادت کے بعد حجاج کسی اور کے قتل پر قادر نہ ہو سکا اور ابن جبیر کی شہادت کے صرف 40 دن کے اندر اندر یہ بھی ایک خطرناک بیماری کا شکار ہو کر دنیا سے کوچ کر گیا۔ حجاج بن یوسف کے نام سے سب واقف ہیں۔ حجاج بن یوسف کو عبد الملک نے مکہ، مدینہ، طائف اور یمن کا نائب مقرر کیا تھا اور اپنے بھائی بشیر کی موت کے بعد اسے عراق بھیج دیا، جہاں سے وہ کوفہ میں داخل ہوا۔ ان علاقوں میں 20 سال تک حجاج بن یوسف کا عمل دخل رہا۔ اس نے کوفہ میں بیٹھ کر زبردست فتوحات حاصل کی۔ اس کے دور میں مسلمان مجاہدین چین تک پہنچ گئے۔ حجاج بن یوسف نے ہی قرآن پاک پر آراب لگوائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی فصاحت اور بلاغت اور شجاعت سے نوازا تھا۔ حجاج بن یوسف حافظ قرآن تھا، شراب نوشی بدکاری سے بچتا تھا، وہ جہاد کا دھنی اور فتوحات کا حریص تھا، مگر اس کی تمام اچھائیوں پر اس کی ایک برائی نے پردہ ڈال دیا تھا، اور وہ برائی کیا تھی؟ حجاج بن یوسف بہت ظالم تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں ایک خون خوار درندے کا روپ دھار کر رکھا تھا۔ ایک طرف موسیٰ بن نصیر اور محمد بن قاسم کفار کی گردنیں اڑا رہے تھے اور دوسری طرف وہ خود اللہ کے بندوں، اولیاء اور علماء کے خون سے ہولی کھیل رہا تھا۔ حجاج نے 1,20,000 انسانوں کو بے قصور شہید کروایا۔ اس کے جیل خانوں میں ایک دن میں 80,000 قیدی ایک وقت میں موجود ہوتے، جن میں سے 30,000 عورتیں ہوتیں۔ اس نے جو آخری ناحق قتل کیا وہ عظیم تابعی اور زاہد و پارسا انسان حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ناحق تھا۔ ان کی شہادت کے بعد حجاج پر وحشت سوار ہو گئی تھی، وہ نفسیاتی مریض بن گیا تھا۔ حجاج جب بھی سوتا، سیدنا سعید بن جبیر اس کی خواب میں آ کر اس کا دامن پکڑ کر کہتے، اے دشمن خدا، تو نے مجھے کیوں مروایا؟ میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ جواب میں حجاج کہتا، مجھے اور سعید کو کیا ہو گیا ہے؟ اس کے ساتھ حجاج بن یوسف کو وہ بیماری لگ گئی جسے زمر دہری کہا جاتا ہے۔ اس میں سخت سردی کلیجے سے اٹھ کر سارے جسم پر چھا جاتی ہے۔ وہ کانپتا تھا، آگ سے بھری انگیٹھیاں اس کے پاس لائی جاتیں اور اس کے اس قدر قریب رکھ دی جاتی تھیں تو اس کی کھال تک جل جاتی تھی، مگر اسے احساس نہیں ہوتا تھا۔ حکیموں کو دکھانے پر انہوں نے بتایا کہ پیٹ میں سرطان ہے۔ ایک طبیب نے گوشت کا ٹکڑا لیا
اور اسے دھاگے کے ساتھ باندھ کر حجاج بن یوسف کے حلق میں اتار دیا۔ تھوڑی دیر بعد دھاگے کو واپس کھینچا تو اس گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ بہت عجیب نسل کے کیڑے مکوڑے چمٹے ہوئے تھے اور اتنی بدبو تھی جو پورے ایک مربع میل کے فاصلے پر پھیل گئی تھی۔ درباری اٹھ کر بھاگنے لگے، حکیم بھی بھاگنے لگا۔ حجاج بولا، تو کدھر جاتا ہے؟ تو علاج کر۔ حکیم بولا، تیری بیماری زمینی نہیں آسمانی ہے، اللہ سے پناہ مانگ۔ حجاج جب مادی تدبیروں سے مایوس ہو گیا تو اس نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بلوایا اور ان سے دعا کرنے کی درخواست کی، تو حجاج کی حالت دیکھ کر رو پڑے اور فرمانے لگے کہ حجاج، میں نے تجھے منع کیا تھا کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ مت کرنا، ان پر ظلم نہ کرنا، مگر تو باز نہ آیا۔ آج حجاج عبرت کا سبب بنا ہوا تھا، وہ اندر باہر سے جل رہا تھا، پھر بھی وہ کہتا تھا کہ اللہ 7 مئو سے بھی زیادہ اپنے بندے کو چاہتا ہے، وہ مجھے بھی معاف کر دے گا۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ دنیا بھی اپنی مرضی کی گزاریں اور آخرت بھی تجھے تیری مرضی کی مل جائے؟ حضرت بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے 40 دن کے بعد حجاج کی بھی موت واقع ہو گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ بچنے کا امکان نہیں تو اپنے قریبی عزیزوں کو بلایا جو بڑی کراہت کے ساتھ حجاج کے پاس آئے، تو بولا، میں مر جاؤں تو جنازہ رات کو پڑھانا اور صبح کو ہو تو میری قبر کا نشان بھی مٹا دینا، کیونکہ لوگ مجھے مرنے کے بعد بھی میری قبر نہیں چھوڑیں گے۔ اگلے ہی دن حجاج کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ اللہ ظالم کی رسی دراز ضرور کرتا ہے، لیکن جب ظالم سے حساب لیتا ہے تو فرشتے بھی خشیت الہی سے کانپتے ہیں، عرش ہل جاتا ہے۔ پر مولا علی کا قول بھی یاد کیجیے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ کفر کی حکومتیں تو چل سکتی ہیں لیکن ظلم کی حکومت بہت دیر تک نہیں چلتی۔